السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ ناظرین کرام، رمضان کی آمد، آپ سب کو رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ محترم ناظرین، رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی مکرم مہینہ ہے۔ ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ عید کے نام پر خرید و فروخت کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ تجارت کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ اپنے نفس کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا قرآن مجید نازل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ جس رات، وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ ناظرین کرام، جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کیا فرماتے تھے؟ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، سنن نسائی حدیث نمبر 2108، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کیا فرماتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے روزے کو تم پر فرض کر دیا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح فیہ ابواب السماء، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں فتحت ابواب الجنہ، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مہینہ ہے کہ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطان کو جکڑ دیتا ہے، بیڑیاں پہنا دی جاتی ہے اس مہینے میں۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے
جس میں ایک ایسی رات ہے اللہ کے لیے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حرم خیرہا فقد حرم، جو اس مہینے کو پایا اور وہ اس سے محروم رہا تو محروم ہی رہا۔ ناظرین کرام، جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نصیحت فرماتے، نیکیوں کو کرنے کی ترغیب دیتے اور اس مہینے کے فضائل بیان کرتے۔ ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ آئیے ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی بات کہ رمضان کا مہینہ اس کے استقبال کے لیے ہم اس کا استقبال خوشی خوشی کریں، ہم اس کی آمد سے خوش ہوں، اپنے دل میں ہم ناراضگی نہ پیدا کریں۔ اگر ہمارے دل میں ناراضگی پیدا ہوتی ہے، ناراضگی کا اظہار تو قطعاً نہ کریں، لیکن اگر ہمارے دل میں ناراضگی پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ مہینہ ہمیں بوجھ لگتا ہے، یہ مہینہ ہمیں جو ہے محنت و مشقت کا لگتا ہے، پریشانی کا لگتا ہے کہ جو ہے ہمیں بھوکا رہنا ہوگا، ہمیں بڑی محنتیں کرنا ہے، اور ہمارا دل اس پر مسرت نہ ہو رمضان کے مہینے کے آنے پر، تو ہم ان باتوں کو جو ہے اپنے دل سے دور جو ہے کریں، اپنے دل سے ایسی باتیں دور نکال پھینکیں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے ناراض ہونا یہ کفر و نفاق کی علامت ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس مہینے کا استقبال خوشی خوشی کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بے شک ہم اور آپ بہت ہی کمزور ہیں، ہمارے عزائم بڑے پست ہیں، ہم نفس امارہ کے اندر گھرے ہوئے ہیں، گرے پڑے ہیں، اور ہم اس کے لیے کیا کریں؟ ہم ان تمام چیزوں سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم اس مبارک مہینے تک پہنچنے کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم اس مبارک مہینے سے مستفید ہونے کی دعا کریں۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے، بلکہ بعض احادیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اور صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے اس دعا کے کرنے کا۔ اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو میری مدد فرما اپنے ذکر کی، و شکر کا، تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، و شکر کا، تو میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، و حسن عبادت کا، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیری عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں۔ ناظرین کرام، تیسری بات یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی تیاری کریں، اور یہ تیاری دو طرح کی ہے، ایک نفسیاتی طور پر ہم اپنی تیاری کریں اور ایک مادی طور پر۔ نفسیاتی طور پر تیاری کیا ہے؟ نفسیاتی طور پر تیاری یہ ہے کہ ہم اس مہینے کا مکمل روزہ رکھیں گے، ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں گے، ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے، ہم اس مہینے کے اکثر اوقات ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، ہم اپنی زبان کو ذکر و اذکار سے تر رکھیں گے، ہم جب بھی زبان کھولیں گے تو اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا شکر کریں گے، اللہ کی عبادت کے لیے ہم جو ہے اپنے وقت میں اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں لگائیں گے۔
یہ ہے نفسیاتی طور پر تیاری. اس کے لیے چاہے ہمارا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، دنیاوی نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہم دنیاوی نقصان برداشت کر سکتے ہیں. لیکن اس مہینے کی عبادت، اس مہینے میں ذکر و اذکار، اس مہینے میں تلاوت، یہ اگر کوئی کہے کہ ہم اس مہینے کو چھوڑ دیں، عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی گزار دیں، تو ہرگز ہم ایسا نہ کریں. ہم نفسیاتی طور پر اپنی تیاری کریں. ہم اپنی زبان کو غیبت سے، جھوٹ سے، چغل خوری سے، اپنے آپ کو حسد سے، جلن سے، کینہ سے، کپٹ سے، ان تمام چیزوں سے دور رکھیں. ان تمام برائیوں سے اجتناب کریں، ان تمام برائیوں سے پرہیز کریں، اور ہر انسان اپنے طور پر ان تمام برائیوں سے بچے. کوئی کسی پر انگلی نہ اٹھائے. آج ہمارا معاشرہ ہر کوئی ان بیماریوں میں مبتلا ہے. ہر انسان اپنا محاسبہ کرے اور اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانے کی کوشش کرے. اور مادی طور پر تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو تقسیم کریں. ہم ایک پلان بنائیں، ہم ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہمیں کس وقت جو ہے تجارت کے لیے جانا ہے، ہمیں ہماری ڈیوٹی کا کیا وقت ہے، ہم کس وقت تلاوت کریں گے، نماز کے وقت اوقات میں نماز پڑھیں گے. تلاوت کے لیے ہم اوقات کو متعین کریں، ذکر و اذکار کے لیے اوقات کو متعین کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے اوقات کو متعین کریں. کثرت سے اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجیں. کثرت سے اس مہینے میں تلاوت کریں، کیونکہ یہ مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے. سلف صالحین صحابہ کرام اس مہینے میں اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، اور عام مہینوں کے اعتبار سے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے. یہ وہ مہینہ ہے جو قرآن کا مہینہ ہے، جس میں قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا. یہ وہ مہینہ ہے جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متقی، تقوی حاصل کرنے کے لیے بنایا، متقی بننے کے لیے بنایا. لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے تقرب الہی کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ ہے، اور اپنے جو ہے رجسٹر میں نیکیوں کو اکٹھا کرنے کا موقع ہے. یہ وہ مہینہ ہے. ناظرین کرام، ہم اپنے اوقات کو جو ہے متعین کریں. تلاوت کے لیے بہترین اوقات یہ ہے، ہم آپ کو ایک مشورہ دیتے ہیں. اس کے اوقات کے لیے ہم بہانے بازیاں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ناظرین کرام، ہم یہ متعین کر لیں کہ ہمیں 5 وقت کی نماز ہر حال میں پڑھنا ہے. 5 وقت کی فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنن رواتب کا اہتمام کرنا ہے، اور تراویح کا اہتمام کرنا ہے. یعنی ہم اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ایک دن میں کم سے کم ہمیں 40 رکعت نماز ضروری پڑھنا ہے. 40 رکعت کیسے؟ 17 رکعت فرض نمازیں ہیں. جو 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں 17 رکعت ہیں. اسی طریقے سے سنن رواتب، جو 5 نمازوں کی سنت مؤکدہ ہے، نماز فجر 2 رکعت، نماز ظہر 6 رکعت، 4 پہلے اور 2 فرض کے بعد 6 رکعت. اسی طریقے سے مغرب میں 2 رکعت، اور اسی طریقے سے عشاء میں 2 رکعت. یہ 12 رکعت سنن رواتب کہلاتی ہے، اور اس کا جو ہے اس کے بڑے اجر ہیں. ان کا اہتمام کریں. 17 12 جو ہے 29 رکعت ہو گئی. اسی طریقے سے تراویح کا کم سے کم ہم تراویح 11 رکعت پڑھیں، اور 40 رکعت ایک دن میں کم سے کم ہم نماز پڑھیں. اتنا تو لازم ہم پکڑیں. اس کے علاوہ اگر ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے کم ہم کبھی نہ کریں. اسی طریقے سے تلاوت کے لیے ہم اپنے وقت کو متعین کریں، اور اس کا سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ ہم 5 نمازوں میں اپنے اوقات کو متعین کر لیں کہ ہمیں 5 نمازوں میں ضرور قرآن کی تلاوت کرنا ہے. ہر نماز میں 1 پارہ. اگر ہم 1 پارہ تلاوت کرتے ہیں، 5 نمازوں میں 5 پارے ہوتے ہیں.
اس طریقے سے پورے مہینے میں ہم 6 قرآن ختم کر لیں گے، 6 قرآن کی تلاوت مکمل کر لیں گے۔ اور اگر ہم 1 پارہ بھی نہیں کر سکتے تو آدھا پارہ ہم ہر نماز میں لازم پڑھیں۔ آدھا پارہ پڑھیں گے تو ہم 3 قرآن مکمل کر سکیں گے۔ اور اگر آدھا پارہ بھی ہم نہیں پڑھ سکتے تو 1 پاو پڑھیں، کم سے کم 4 صفحہ پڑھیں۔ ہر نماز میں 4 صفحہ پڑھیں گے تو ایک دن میں 20 صفحہ ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے پورے مہینے میں 600 صفحہ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک مہینے میں 1 قرآن لازم مکمل کر لیں گے۔ اس طریقے سے اگر 4 صفحہ پڑھیں گے پھر بھی ہم 1 قرآن مکمل کر لیں گے، لیکن ہم کوتاہیاں برتتے ہیں، ہم اس مہینے میں لاپرواہیاں برتتے ہیں۔ قرآن کے تعلق سے ہم قرآن کو کھولتے بھی نہیں۔ نماز کے اوقات جب نماز کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تب مسجد میں پہنچتے، بسا اوقات 1 رکعت 2 رکعت ہماری جماعت چھوٹ جاتی ہے، تو ہم اذان و فوراً مسجد کی طرف اپنا رخ کریں اور قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑیں۔ یہ ہے مادی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے فضائل مسائل کو ہم سیکھیں اور پڑھیں، اس کے فضائل کے تعلق سے ہم مطالعہ کریں، اس کے ہم اس کے مسائل کے تعلق سے ہم مطالعہ کریں۔ اور 5ویں چیز جو اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ پچھلا رمضان جو ہم سے گزرا، ہم ان میں کون سی ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، یا 11 مہینے پچھلے رمضان سے لے کر اب تک 11 مہینے میں ہم کن برائیوں میں مبتلا رہے، ان برائیوں سے دور ہونے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، یہ بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آپ اپنے پاس پڑوس میں، گاؤں میں، دوستوں یاروں میں دیکھیں کہ پچھلے سال ہمارے درمیان کتنے لوگ موجود تھے اور اس سال نہیں ہیں۔ اس مبارک مہینے کو غنیمت سمجھیں اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، استغفار کو لازم پکڑیں۔ ہماری ماں و بہنیں بھی اپنے اوقات کو متعین کریں اور کام کے وقت بھی اپنی زبان کو دوسری باتوں میں تر نہ رکھیں، دوسری برائیوں سے دور رہیں، غیبت سے دور رہیں، فضول بکواس سے دور رہیں، بلکہ اپنی زبان کو استغفار، سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ان چیزوں سے ہم اپنی زبان کو تر رکھیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ، ان کلمات کو ہم اپنی زبان پر جاری رکھیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اللہ کے شکر سے تر رکھیں، ہر وقت الحمدللہ پڑھیں، اللہ کی تعریف بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ ان چیزوں سے ہم اپنی زبان کو تر رکھیں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے، موت کا کسی کا بھروسہ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بہترین انسان وہی ہے کہ جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار، جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو جائے تو وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب، فقط فاز، وہی کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ تو دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو بڑی چمک دمک لگ رہی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ آج ہم رمضان کے مہینے کو تجارت کا مہینہ بنا لیے ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں بازاروں کی زینت بنی پڑی ہوئی ہیں۔ میری ماں، میری بہنوں، بازاروں کی زینت نہ بنو، بلکہ جنت کی زینت آپ کو بننا ہے۔ آپ کو جنت حاصل کرنا ہے، آپ کو جنت خریدنا ہے، آپ کے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے،
آپ کو اپنے نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، آپ کو اپنے اعزاء و اقربا کے لیے دعا کرنا ہے، آپ کو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا ہے، آپ کو اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا ہے، آپ کے اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کرنا ہے، آپ کو اپنے ان اقربا ان رشتہ داروں کے لیے دعا کرنا ہے جو ہم سے دور جا چکے اس دنیا میں نہیں ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ ناظرین کرام، ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکیاں کریں۔ کامیاب ہے وہ شخص جو اس مہینے کو پالے اور اپنے گناہ کو بخشوا لے۔ ناکام و نامراد ہے وہ شخص، بڑا ہی بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے کو پا کر بھی اپنی اصلاح نہ کر سکے اور اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوا نہ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے اور آمین 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 کہہ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے دریافت فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کس بات پر کہہ رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے، آپ پر درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے۔ دوسرا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان کا مہینہ پا کر اپنے گناہ کو نہ بخشوا سکے، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس پر میں نے آمین کہی۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنے اندر چینجنگ نہ لائے، اپنے اندر بدلاؤ نہ پیدا کرے، اپنے آپ کو اللہ کے تقرب کے لیے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وقت نہ نکالے، اپنے اوقات کو اللہ کی رضا کے لیے متعین نہ کر سکے، اپنے اکثر اوقات کو اللہ کی رضا کے لیے نہ صرف کرے، بلکہ وہی بازار، وہی دکان، وہی مکان، انہی چیزوں میں ہم مشغول رہیں، ایسے شخص کے لیے بد دعا فرمائیے۔ ہمیں بازاروں کی زینت نہیں بننا، ہمیں اپنے گناہوں کو بخشوانا، ہم اب رمضان کے لیے تیار رہیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، استغفار و ذکر کریں، اپنے احباب کے لیے دعا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، والدین کے تعلق سے دعا کریں، اپنے اعزاء اور رشتہ داروں کے لیے جو ہم سے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے لیے، ان کے مغفرت کے لیے، ان کے قبروں کے تعلق سے دعا کریں، ان کے درجات کے تعلق سے ہم دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو غیبت سے، برائیوں سے، چغلخوریوں سے دور فرما، اور ہماری زبان کو اے اللہ تو اپنے ذکر، اپنے شکر سے ہماری زبان کو تر کر دے۔ اے اللہ، ہمیں تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس مہینے میں ہمیں جو ہے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ تیرا شکر اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرا شکر کریں، تیری تعریف بیان کریں، تیری حمد کریں۔ اے اللہ، ہمارے ان احباب کو معاف فرما جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اے اللہ، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں رمضان المبارک سے جو ہے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک کی فضیلت، اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچیں، اور صدقہ جاریہ میں ہمیں یہ جو ہے دین کی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، لوگوں تک پہنچانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچائیں، اور ہمارے چینل سعد اسلامک چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو جو ہے دین کے تعلق سے بنائیں تو آپ تک فوراً پہنچ جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔